اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو نشان بے نشان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے. اور مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا. گر رب کی حضور اللہ کی طرف سے اس رات میں کیے گئے وعدے، کیے گئے اعلان مغفرت کی طلب کے لیے اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، اپنے اپنے مقام پر محو عبادت ہے. ہم سب پر بھی اللہ کا انعام اور اس کی مہربانی ہے کہ شب برات کی رات ہماری زندگی میں بار بار آ رہی ہے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے اور اس بار وہ شب برات میں قبرستان میں مٹی کے نیچے دبے ہوئے. تو خدا کا ایک دفعہ پھر پہلے تو شکر ہے کہ آپ نے ایک اور موقع دیا ہے. ٹھیک ہے گناہوں سے مغفرت کی رات ہے، لیکن اگر توجہ سے دیکھیں تو اللہ کی طرف سے اظہار محبت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان محبت کی رات ہے. رب اپنے بندے کی طرف بار بار اعلان کروا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ جس نے معافی مانگنی ہے. خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک بازار کے صدر دروازے پر بہلول دانا جو بہت بڑے بزرگ تھے، مغضوب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بڑبڑا رہے تھے. تو خلیفہ رکے اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. تو فرمایا خلیفہ نے تو اچھا پھر معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ تو مان رہے ہیں، اللہ مان رہے ہیں، بندہ مان نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ رہا ہے آ جاؤ مغفرت ہوگی، آ جاؤ رحمت ہوگی، آ جاؤ ترقی ملے گی، آ جاؤ عزت ملے گی، آ جاؤ میرے طرف کامیابی ملے گی. بندہ نہیں مان رہا. بات آئی گئی ہو گئی، کچھ مہینوں کے بعد خلیفہ نے پھر دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان کے دروازے پر بیٹھا ہوا کچھ بڑبڑا رہا ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے آج؟ تو کہنے لگا بس معاملہ تو وہی ہے، اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروانے میں لگا ہوا. بادشاہ نے پوچھا تو اب کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگا اب صورتحال بالکل برعکس ہے، اب بندہ مان رہا ہے، اللہ مان نہیں رہے. اب تو کہتا ہے ایک اور موقع مل جائے، اب کہتا ہے کہ اب کی موقع ملے گا گناہ نہیں کروں گا، اب کی موقع ملا تو زنا نہیں کروں گا، اب کی موقع ملا تو شراب نہیں پیوں گا، اب کی موقع ملا تو ٹھگی نہیں ماروں گا. اب تو لمبے چوڑے وعدے کر رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اب رب نہیں مان رہا. رب کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ہم نے جب تجھے مہلت دی تھی اور جب ہم تجھے کہہ رہے تھے کہ تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس وقت تو تیری گردن میں سریا پھنسا ہوا تھا. اب تو جتنا مرضی کہتا رہے، اب نہیں ہم تیری بھی. یہ معاملہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ہے. اسلام اقوام عالم کا مذہب ہے. محمد الرسول اللہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور خدا کی طرف سے جو چھوٹ ملتی ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ملتی ہے. اور ساتھ میں اعلان بھی آتا ہے
کہ بہت ہو گئی، بس کر رب کی زمین پر اکڑ کے مت چل، بس کر رب کی زمین پر فساد مت ڈال، بس کر رب کی زمین پر زنا نہ کر، بس کر رب کی زمین پر ٹھگیاں نہ کر، بس کر رب کی زمین پر غریب کا حق مت کھا، بس کر رب کی زمین پر گنڈا گردی نہ کر۔ اور جب بندہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو خدا کی پکڑ ایسی آتی ہے کہ پھر پوری دنیا بھی چاہے اس کو بچانا تو بچا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! یہ موقع دنیا سب کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدمی سے اپنے رب پر، اپنے نبی پر، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ آج کل دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بہادر وہ زیادہ ہے جس کے پاس اسلحہ بہت ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جس کی حکومت میں چلتی ہے، بہادر وہ زیادہ ہے جو ظلم کر سکتا ہے۔ نہیں، بہادر وہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کرتی رہے، اس کے باوجود جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہوا یہ کہتا رہے کہ میں رب اور رسول کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں گا۔ دنیا زور لگاتی رہ جاتی ہے، وہ شہادت تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، جو ظلم کے جواب میں ظلم نہیں کرتا، جو گنڈا گردی کے جواب میں گنڈا گردی نہیں کرتا، جو بے ایمانی کے جواب میں بے ایمانی نہیں کرتا، جو کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ عزت کا کھلواڑ نہیں کرتا، جو کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ تو اول درجے کا بزدل ہے جو اپنے نفس پر طاقت میں آنے کے بعد قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ بہادر نہیں ہے۔ جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا زیادہ، جب بندے کے پاس جوانی آتی ہے یا کسی کے پاس افسری کی طاقت آتی ہے یا کسی کے پاس وزارت کی طاقت آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بندہ پاور میں آ گیا، پاور میں نہیں آیا، اب بندہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ پہلے تو عیب چھپے ہوئے تھے، طاقت آنے کے بعد عیبوں کا اظہار ہو گیا۔ اب تو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اچھائی سے بولتا ہے کہ برائی سے بولتا ہے، غریب سے جھک کے ملتا ہے یا اس کو ٹھوکر مارتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے یا اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اب تو یہ بے نقاب ہو گیا، طاقت نے، ایک اقتدار نے، حسن نے، دولت نے اس کو بے نقاب کر دیا۔ جیسا اندر تھا ویسے ہی باہر نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، یہ بات سمجھائی آج کی رات۔ بہت سارے لوگ اپنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پوری دنیا کے لیے مانگو۔ بہت سارے لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ جب فائدے کی بات کرو تو دنیا کے تمام انسانوں کے فائدے کی بات کرو۔ بہت سارے لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ظلم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کہ دنیا پر کسی پہ بھی ظلم ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ کا درس ہے۔ شب برات کی رات جو ہے، بہت سارے لوگ آج کی رات کو، بہت سارے لوگ کھانا بنا رہے ہیں،
بہت سارے لوگ قبرستان میں پھول چڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں صفائی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن ان سب کاموں کے درمیان اگر یہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ دل میں سے برائیاں نکالنے کا جذبہ نہیں رکھتے، اگر یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی چغلیاں کرتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی کسی کی بیٹی سے زنا کا پلان بناتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ آج کی رات بھی 2 نمبر میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو پھر یقین مانے جس طرح اور زندگی کی کالی راتیں گزر گئیں، یہ شب قدر کی رات اس کے لیے شب قدر کی رات نہیں ہوتی. پہلے ارادہ کرنا ہے خود کو بدلنے کا، خود کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے پہلے. جب تک آپ خود کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور یقین مانے کہ آپ کر سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ جو ایمان کی طاقت دی ہے نا، دنیا کی تمام طاقتیں اس کے آگے آ کے پھیکی ہو جاتی ہیں. آپ نے ابھی سنا ہوگا فلسطین میں یہودیوں نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ کیا، اور کیا ہوا پھر؟ پوری دنیا کا جو میڈیا تھا امریکہ کے دباؤ میں اس نے یہ اعلان کیا کہ جو یہودیوں کی فوج ہے وہ تو ایسی ہے کہ 24 گھنٹے میں دنیا کو ادھر سے ادھر کر دے، وہ ایسی ہے جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، وہ ایسی ہے کہ ان کا توڑ کوئی نہیں. اور آج 2 مہینے بعد مسلمانوں کی لاتعداد شہادتوں کے باوجود دنیا دیکھ چکی ہے کہ کل تک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے وہ آج کلمہ پڑھنے والوں کی پیروں کی ٹھوکروں کے اندر موجود ہے. نعرہ تکبیر! سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. سائنسدانوں نے تو کہا کہ ان سے بہتر ہوا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. سائنسدانوں نے کہا کہ ان کے سینسر کو ایک چڑیا بھی پار نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رکھا ہے پوری کائنات کو کہ احکم الحاکمین کی ذات اللہ کی ہے. سپر پاور اس رب کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. دنیا کے جتنے مرضی بندے اتراتے رہیں وہ رب کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایمان کی بات ہے، جذبے کی بات ہے. بدترین حالات میں بہتر سوچنا، بدترین حالات میں نیکی کی بات کو ذہن میں لانا. آج دنیا کے سامنے مثال موجود ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، آج وہ منتیں کرتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب کل بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر تھی، آج بھی رب کی ذات سب سے زیادہ بہتر ہے. اور ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے کہ ہمیں رب نے اپنا محبوب نبی محمد الرسول اللہ عطا فرمایا. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہمارا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، ہم کسی گنتی میں ہی نہیں آتے. لیکن جب اس نام کے آگے محمد جڑ جاتا ہے تو پھر اوقات بدل جاتی ہے. جب نوکروں کے مالک کے نام کا ذکر آتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، یہ محمد عربی کی امت ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، تو پھر رتبہ بدل جاتا ہے، حیثیت بدل جاتی ہے. پھر غلام جو ہیں وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں جی؟
آج کی رات رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ فرمایا 5 لوگوں کے لیے آج کی رات نہیں ہے. کس کے لیے؟ مشرک کے لیے. کس کے لیے؟ چغل خور کے لیے. کس کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ ماں باپ کے نافرمان کے لیے. کس کے لیے؟ پکے شرابی کے لیے. جبکہ کہہ دیا بھی ان 5 کے تو آج کی رات کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں. یہ 5 بھی آ کر صرف اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا. فرمایا میں غفور الرحیم ہوں. جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ کے ولیوں سے آگے کا درجہ عطا فرمایا. تبدیلی لانی ہے اپنے اندر. بہترین لوگ وہ ہیں جو حالات سے سیکھتے ہیں اور دنیا کے حالات کی پرواہ مت کیجیے. دنیا کے حالات کی پرواہ مت کیجیے. دنیا بھر میں اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں وہ صدیوں سے کہتی آئیں. ابو جہل نے کہنا شروع کیا کہ میں تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوں. ابو جہل کہتا رہا, عتبہ کہتا رہا, ولید کہتا رہا, عبداللہ بن جنان کہتا رہا, امیہ بھی کہتا رہا, ابو لہب بھی کہتا رہا. آخر کیا ہوا؟ رسول اللہ کا دین مکے سے مدینے پہنچا, پھر مدینے سے پوری کائنات میں پہنچا اور آج ہر رنگ اور نسل کے درمیان موجود ہے. دنیا کے کہنے کو مت دیکھیے, محمد الرسول اللہ کے اب سنیے اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے. آج کی رات بہت لمبی گفتگو میں آپ سے نہیں کروں گا. ہم سب لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ملتے رہتے ہیں اکثر. اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے؟ رسول اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اسلام نے یہ کہا, اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے. وہ تو ہمارے دشمنوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ اچھا جی یہ تو کہنے لگے. نہیں, اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ہمارے لیے ہمارا دین ہے, ان کے لیے ان کا. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں سے کچھ چاہتا ہے. اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے اسلام. کیا چاہتا ہے اسلام؟ اسلام چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر بازار میں دکان لگا کے بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ میں اگر کوئی 2 غیر مسلم کام کرتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کبھی کہ عبد الرحمن نے ٹھگی ماری, بلکہ وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہیں کہ عبد الرحمن جیسا ایماندار ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, روزانہ جہاں سے جن کا تعلق چاہے اسلام سے, مذہب سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو یہاں سے جنید گزرتا ہے, شفیع گزرتا ہے, یہ گندی نگاہ ہم پر نہیں ڈالتا. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہے اور رسول اللہ غیر کی بیٹی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں رکھتے. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جس محلے میں آپ رہتے ہو, آپ کا کوئی پڑوسی آپ کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ گندی نگاہ ہے. آپ نے کیا سوچا؟ کیا صرف حلال گوشت کھانا ہی حلال ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ طے ہونا چاہیے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. کائنات کی سب سے اعلیٰ قوم ہے مسلمان. ٹھہراتے ہیں اعلیٰ اس لیے کہ ایک سوچ لیے کہ ہم دوسرے کے مال کو چھین کے اپنے گھر نہیں لے کے جاتے. اعلیٰ اس لیے کہ ہم اپنے باپ کو اولڈ ہوم نہیں بھیجتے. اعلیٰ اس لیے کہ ہماری ماں ہمارے سر پر ہمیشہ راج کرتی ہے. اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ لگژری لائف ہے. اعلیٰ اس لیے کیونکہ ہمارا کردار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے. تو اگر ہمارے میں سے کچھ لوگوں میں یہ کوالٹی کم ہو گئی ہے
تو پھر اب ان کو ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ درست کریں. رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو. اب پڑوسی تو مسلمان کا مسلمان نہیں ہوتا, پڑوسی تو ہندو کا ہندو نہیں ہوتا, پڑوسی تو سکھ کا سکھ نہیں ہوتا, پڑوسی تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے. میرے آقا پیارے محمد چاہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پڑوسی ہو غیر مسلم ہو اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق نہ ہو, بھی پیچھے نہیں جا رہا. انہی وجہ سے تو اسلام پیچھے نہیں جا رہا, کیونکہ اسلام اپنے مول سدھانتوں پر سے بائیں ہو جائے. ہم ایک رب رسول کی پیروی کریں گے, دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے. ہم حرام مال نہیں کھائیں گے, دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے. ہم شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے, دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے. ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے. اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے جو اسلام دکھا ہے. آپ نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا, فلاں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ ہم نے اپنے دیش کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے بتاؤ. یہ سوچنے کا مقام ہے آج کی رات. آج کی رات جب رب سے مانگنا ہے, ایسے نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ایسے مانگنا کہ یا اللہ فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں جو رات میں گناہ ہوئے تھے میں ان کی معافی چاہتا ہوں. آج کی رات ان لوگوں سے معافی مانگنی ہے جن پر جھوٹے الزام لگائے. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کا ناجائز دل دکھایا. آج کی رات ان سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے خلاف ناجائز سازشیں کی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کے بندوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف جھوٹ بولتا رہا, اللہ کے بندوں کے خلاف بہتان لگاتا رہا, اور پھر اللہ ہی سے جا کے معافی مانگتا جن کا دل توڑ کے آیا ہے تب تک میں معاف کرنے والا ہے. صرف دولت سے کام بننے والا نہیں ہے, صرف پیسوں سے بات نہیں بنتی. اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی, اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا پڑے گا. اور ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے عزتیں ملی ہیں, رسول اللہ کی طرف سے ہمت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے شفقت ملی ہے, رسول اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے. اگر اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر پہرا نہ دے سکے تو پھر زندگی مزے کی بات نہیں. کریں گے کچھ اچھا انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, اپنے آپ میں کچھ بہتر کریں گے ہم. ایسا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط کام نہیں کرتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, غلط نگاہ نہیں اٹھاتا, یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے, زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا. ہمیں تب فخر ہوگا رسول اللہ اگر کل حوض کوثر کے جام پر یہ کہہ دیں. کلا وہ نہیں ولی. آپ کیا سمجھتے ہو ولی وہی ہے جس نے 50-60 تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور بہت سا موٹا سوٹا مار کے زور سے کہتا ہے اللہ, وہ ولی نہیں ہے. ولی پتہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے, ایک بندہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے, ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے, ایک بندہ جو دکانداری کرتا ہے, ایک بندہ جو کسی دفتر میں ملازم ہے, جو ایمانداری سے روزانہ وقت پر اپنے کام پہ جاتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلاتا ہے, رب رسول کا کہنا مانتا ہے, اور یہ کلندر ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. یہ اس کی دعاؤں سے قسمت پلٹ جاتی ہے, کیونکہ یہ خود بھی کھا رہا ہے, دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے, غریب کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے. جس نے کیا ہی کچھ نہ ہو, صرف مذہب کے نام پر شور مچایا ہو, وہ خدا کا ولی نہیں ہوتا. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آپ سب کو لوگوں اللہ نے موقع دیا, ہم سب کو خوبصورت موقع ہے یہ آج کی رات.
کریں گے انشاءاللہ. جن سے معافی مانگی جا سکتی ہے واٹس ایپ پہ مانگ لیجیے. جن سے نہیں مانگی جا سکتی، ایسے کئی خراب ہیں کہ آپ جائیں گے پھر آپ کو بے عزتی کا سامنا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. ان کی دشمنی اپنے دل میں سے نکال دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ان کی بھلائی کی دعا کیجئے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور بہادر آدمی کوئی کمزوری والا کام نہیں کرتا، کوئی نیچا کام نہیں کرتا، گھٹیا کام نہیں کرتا. بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، بحث کے دوران گندگی پر نہیں اترتا ہے، اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرتا ہے. تو محمد رسول اللہ کا کلمہ جن چھاتیوں میں ہو، رسول اللہ کا دین جن کے پاس ہو، ان سے بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زندگی کو آج کی رات عہد کرنا ہے. یہ 14 شعبان کی جو رات ہے نا، 15 شعبان آ رہا ہے، یہ اس لیے تو ہے ہی کہ اللہ نے مغفرت کرنی ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ رمضان آ رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اندر سے بھی پاک ہو کے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جائے رمضان کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائے مسلمان. انقلابی عبادت آنے والی ہے جس نے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہے. یہی تو کمال ہے. پوری دنیا کی سپر پاوریں یہیں پر آ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ ادھر مؤذن صبح کو کہتا ہے جب اللہ اکبر، تو کروڑوں مسلمان کھانا پینا مرد عورت چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ آج کا دن ہم کچھ کھائیں اور پیئیں. یہ اطاعت اور فرما برداری کا وہ میل ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کھرا اترے، کیونکہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا آئی لو یو کا، یہ سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا. ما غرک بربک الکریم، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، کن کو پیارا کہا، کن کو پیارا کہا پتہ ہے؟ آپ پیارا کن کو کہتے ہو؟ جو خوبصورت ہیں، جو اچھے ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، جن سے آپ کو میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا. شاہ جی کہتے ہیں کہ ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں جب بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، کہتے ہیں یار اس کو بے دخل کر دو، اس کو مدرسے میں چھوڑاؤ، اس کو دوسرے شہر بھیج دو. فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرا مولا ویکھے او بخش اور رحمتاں بخشن والا. کہتے جب اللہ اپنے بندوں کو ما غرک بربک الکریم کہتا ہے نا، وہ پیارے بندوں کو نہیں کہتا، وہ اچھے بندوں کو نہیں یہاں کہہ رہا. اس نے نمازیوں کو یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں متقیوں کو نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں حاجیوں کو نہیں کہا مجھے ان سے تو پیار جو ہے سو ہے ہی. یہاں تو اللہ نے ان کو کہا جو اللہ سے دور ہیں، جو گناہ میں دھسے ہوئے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جن سے بڑے بڑے گناہ سرد ہو گئے، ان کو کہا کہ آ یار میرے پیارے بندے، تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، تو آ تو صحیح میری طرف آ. تو اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں دنیا کے سبھی لوگوں سے. کن سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ. اور کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ ساڈے نال ہی نہیں. وہ فرمایا کہ پورے عالم دا پالن ہار ہے اللہ، پورے عالم کا پالن ہار ہے. وہ پوری کائنات کے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے ہمیں کہ مظلوم کا ساتھ دو، پھر ظالم کا بھی ساتھ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کا ساتھ کیوں دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں. مظلوم کا ساتھ تو دے سکتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا مظلوم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو، ظالم کا اس طرح ساتھ دو کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو. ساتھ دونوں کا دینا. اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں.
تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ اللہ سے پیار کریں؟ چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ تو بالکل اپنے رب کے لیے لوگوں سے محبت کیجیے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کریں گے تو قیامت تک یاد کیے جائیں گے آپ، قیامت تک لوگ آپ کا ذکر کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراضگی، اللہ اور اس کے رسول کے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غریب کی مدد کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب رسول آپ سے راضی ہو جائے تو رسول اللہ کی اتباع کریں۔ تو آج کی اس خوبصورت رات ایک چھوٹی سی فرمائش ہے، کچھ لوگ تو راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جس نے پکی رکھنی ہو بس وہی ہاتھ اٹھانا، جس نے پکی نہ رکھنی ہو وہ نہ ہاتھ اٹھائے، جھوٹا انشاءاللہ نہیں کہنا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس نور سے اور برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑے، اور داڑھی بھی جو رکھتے ہیں نا لوگ، یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، جرت کی بات ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر یہاں مسجد کے صحن میں موجود ہے، جب یہ پہلی دفعہ مسجد کو کھلوایا سن 1952 میں، تو کشمیر کے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے، تو اس دور میں آئی ڈی کا زیادہ مسئلہ تھا، تو ان کو پولیس نے پکڑ لیا، تو تھانے گئے، تھانے دار نیا آیا تھا، تو ایک عورت بھی تھی ساتھ میں مسلمان، تو انہوں نے کہا بھی چھوڑ دو۔ ان کا مولانا صاحب کیونکہ گرفتاری لکھی جا چکی ہے اس لیے عدالت سے باؤنڈ بھرنا ہوگا۔ تو جب عدالت میں گئے، باؤنڈ بھر دیے، جب عدالت کے اندر گھسے تو جج صاحب کرسی سے اٹھ کے جا چکے تھے شام کے 5 بجے۔ تو وکیل نے مفتی صاحب کو کہا، کہنے لگا حضرت اور کوئی رستہ نہیں ہے، کل کو دستخط ہوں گے، یا آخری رستہ یہ ہے کہ جس راستے سے جج صاحب نے کار میں بیٹھنا ہے آپ وہاں کھڑے ہو جائیے، آپ کو اگر وہ آپ کی درخواست مان لے تو حضرت مفتی صاحب اس راستے پہ کھڑے ہو گئے۔ جج صاحب نکلے، پوچھا مولانا صاحب کیسے آئے؟ فرمایا ایسے ایسے ایک باؤنڈ پر سائن کروانے ایک عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جج صاحب نے کاغذ پکڑے، انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جج صاحب، وہ آپ کو سنائیں۔ کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو دنیا کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے اوپر دستخط کرے کسی فیصلے پر۔ کہنے لگا کہ میں آپ کی اس داڑھی کو دیکھ کر اس ضمانت کے اوپر دستخط کروں۔ اس لیے داڑھی جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ چہرے پر خوبصورت لگتی ہے، داڑھی آپ کو بدماشی سے بچائے گی، بد نظری سے بچائے گی، زنا سے بچائے گی، ٹھگی مارنے سے روکے گی، برا کام کرنے سے روکے گی۔ مجھے ایک صاحب نے اس کے درمیان میں چٹکلا بھی ہو گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے لیکن فلاں فلاں بندے تو بڑے خراب ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ میں کہا یار کچھ ٹھگا نے بھی رکھی ہوتی ہے، داڑھی والا ٹھگ نہیں ہوتا، کچھ ٹھگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور سنت صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی بس، نہیں، سنت یہ ہے کہ داڑھی اپنی شان کے مطابق ہو، داڑھی والا بندہ لوگوں کا مددگار ہو، داڑھی والا بندہ حق گو ہو، داڑھی والا بندہ کسی کو گالی نہ دیتا ہو، داڑھی والا بندہ کسی بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالتا ہو، داڑھی والا بندہ کوئی غلط کام نہ کرتا ہو۔ یہ رکھوائی اسی لیے گئی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اس کی اگر اتباع کریں گے اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے گی۔ تو آج کی رات دعائیں کرنی سب کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اپنے گھر جا کے بھی، قبرستان میں بھی جائیں، لیکن دعا پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے دعا کریں۔ کئی لوگ صرف اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ ہاتھ پھیر کے آ جاتے ہیں، سب کے لیے اس کو اپنا مزاج بنا لیجیے۔
علی سے کسی نے پوچھا تھا غریب کون ہو جاتا ہے؟ فرمایا جو اکیلے کھانے کی عادت ڈالتا ہے وہ، اور جو بانٹ کے کھائے گا وہ نہیں ہوتا غریب، وہ غریب نہیں ہو سکتا جو بانٹ کے کھاتا ہو۔ جس نے چھپ کے کھانا ہے، جو اس انتظار میں ہوگی یہ چلا جائے تو پھر کھاؤ، جو چھپ کے کھائے گا اس کے پیسوں میں برکت ہونے والی، گزارا ہی ہونا ہے، برکت نہیں ہونی۔ بانٹ کے کھائیں گے تو پھر برکت بھی ہوگی، اللہ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے 2-3 نعرے لگا لیجئے۔ مائک بدل بات ہے، اس کو مائک والوں کہہ رہے ہیں بھائی دوسرا لا لیں، مائک ودیا لا دیو جی اگلی باری، کہہ دیا چاچا آگے آ جا، بلا لو حنیفہ یہی ہے نہیں؟ نہیں بولو بھائی اللہ مالی گئے تو بھائی سپراج سے نکل بھی سکے۔ نعرہ تکبیر، دین اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی ڈگر ڈگر، گلی گلی ڈگر ڈگر، نعرہ تکبیر۔ مختصر سی دعا کر دیں۔